الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، جس سے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ، ایک بار پھر آپ سبھی کا سواگت ہے میرے اس چینل پر۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں سکون ہو، گھر میں برکت ہو اور زندگی میں اللہ کی رحمت بنی رہے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بہنوں، آج ہم ایک ایسے وشے پر بات کرتے ہیں جس کی چاہت ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا گھر خوشیوں سے بھرا رہے، گھر میں محبت ہو، برکت ہو اور گھر میں سب سے بڑا سکون ہو۔ لیکن آج بہت سے گھر ایسے ہیں جہاں ہر چھوٹی بات پر جھگڑا ہو جاتا ہے، دلوں میں دوری آ جاتی ہے، بچوں کی پرورش مشکل لگتی ہے اور گھر کا ماحول بھاری بھاری سا محسوس ہوتا ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ شاید پیسہ آ جائے جو سکون مل جائے، بڑا گھر مل جائے تو سکون مل جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصلی سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سن لو، اللہ کی یاد میں ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ کام جو اللہ کو پسند ہے اور جس سے ہمارے گھروں میں سکون اور برکت آتی ہے۔ نماز کی پابندی۔ سب سے پہلے اور سب سے خاص چیز ہمارے لیے نماز ہے۔ بے شک اگر گھر کے لوگ نماز کے پابند بن جائیں تو گھر کا ماحول بدل جاتا ہے۔ نماز انسانوں کو برائیوں سے روکتی ہے اور اللہ سے جوڑتی ہے۔ کوشش کریں کہ گھر میں اذان ہوتے ہی سب لوگ نماز کی تیاری کریں۔ جب بچے اپنے ماں باپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں نا، تو ان کے دلوں میں بھی نماز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ بے شک دوسرا ہوتا ہے قرآن کی تلاوت۔ جس گھر میں روز قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں گھر میں نور بھر جاتا ہے۔ اگر آپ زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو روز 5 یا 10 منٹ ہی قرآن کی تلاوت کریں۔ صبح کے سمے قرآن کی آواز پورے گھر میں ایک الگ سکون پیدا کرتی ہے۔ بچوں کو بھی قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ تیسرا ہوتا ہے صبح شام کے اذکار۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام کی دعاؤں کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ آج ہم گھروں میں ہر چیز کی سرکشا چاہتے ہیں، لیکن اصلی سرکشا اللہ کی حفاظت ہے۔ صبح اور شام کے اذکار گھر کو بری نظر، شیطان اور کئی پریشانیوں سے بچاتے ہیں۔ گھر میں سلام کو عام کریں۔ جب گھر میں داخل ہو تو سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف ایک شبد ہی نہیں بلکہ دعا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں سلام پھیلاؤ، سلام سے محبت بڑھتی ہے اور دلوں کی دوریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پانچواں ہے ماں باپ کی خدمت۔ اگر گھر میں ماں باپ موجود ہے تو ان کی خدمت کو اپنی خوش قسمتی سمجھیں۔ ان کی دعائیں انسان کی زندگی بدل سکتی ہیں۔ ان سے اونچی آواز میں بات نہ کریں اور ان کی ضرورتوں کا خیال کریں۔ چھٹا ہوتا ہے میاں بیوی کا اچھا ویوہار۔ گھر کا سکون میاں بیوی کے اچھے رشتوں پر بہت نربھر کرتا ہے۔ اگر دونوں ایک دوسرے کی عزت کریں، غلطیوں کو معاف کریں اور پیار سے بات کریں تو گھر جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔ ہر چھوٹی بات پر بحث اور غصہ گھر کا سکون ختم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے 7واں نمبر، بچوں کی اسلامک تربیت کریں۔ بچے اللہ کی امانت ہوتی ہے، انہیں صرف دنیاوی تعلیم ہی نہیں بلکہ دین کی تعلیم بھی دیں اور انہیں نماز، دعا اور اچھے اخلاق سکھائیں۔ روز تھوڑا سمے ان کے ساتھ اسلامک بات کرنے میں لگائیں۔ اس کے بعد آتا ہے 8واں، صدقہ اور غریبوں کی مدد۔ صدقے دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ ہر ہفتے یا ہر مہینے تھوڑا سا بھی صدقہ دو گے تو اللہ اس میں برکت دے گا۔ غریبوں کی مدد کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ نمبر 9، غصے پر قابو کرنا۔ کئی بار گھر صرف غصے کی وجہ سے
پریشان رہتے ہیں۔ جب غصہ آئے تو وضو کر لیں، بیٹھ جائیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ اس سے غصہ شانت ہو جاتا ہے۔ غصے میں بولے گئے شبد اکثر دلوں کو بھی توڑ دیتے ہیں۔ اس سے گھر خراب ہو جاتا ہے، رشتوں میں تناؤ آ جاتا ہے۔ نمبر 10، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ ہم اکثر جو نہیں ہیں اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں، لیکن جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر شکر ادا کم کرتے ہیں۔ اگر گھر چھوٹا ہے لیکن پریوار ساتھ ہے تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر روزی مل رہی ہے تو یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے۔ شکر کرنے والوں کے لیے اللہ نے ان نعمتوں کا وعدہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون آئے تو آج سے یہ ہے فیصلہ کریں: 5 وقت نماز، روزہ، قرآن کی تلاوت، صبح شام کی دعائیں، ماں باپ کی خدمت، بچوں کی اسلامک تربیت، صدقہ، غصے پر قابو کرنا، ہر حال میں الحمدللہ کہنا۔ یقین مانیے کچھ ہی دنوں میں آپ اپنے گھروں کا ماحول میں برکت محسوس کریں گے۔ میری پیاری یوٹیوب فیملی اور میری پیاری بہنوں، سکون مہنگے گھروں میں نہیں، گاڑیوں اور زیادہ پیسوں میں نہیں آتا۔ سچا سکون اللہ کی یاد سے، نماز، قرآن اور اچھے اخلاق سے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں سکون، محبت، برکت اور رحمت سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: لوگوں، اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ہے جس نے تمہیں بنایا ہو اور جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی پہنچاتا ہو۔ سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے چھوڑ کر کس پر بھروسہ کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے بھرے پڑے ہیں، لیکن ہم حکمت کے تحت ہر چیز کو تشدد مقدار سے آسمانوں کے اوپر سے اتارتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ بھی ہے: اچھا پھر یہ بتاؤ کہ جو پانی تم پیتے ہو اس کو بادلوں میں تم نے برسایا یا ہم اس کو برسانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کڑوا کر دیں، اس پر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یہ ہے اللہ تعالیٰ جنہوں نے آسمان سے پانی اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آسمان کی قسم جس میں راستے ہیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بزرگ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے عرش پر جلوہ فرمایا تو اپنے بندوں کی طرف کرم کی نظر ڈالی اور ارشاد فرمایا کہ میرے بندو، تم میری مخلوق ہو اور میں تمہارا پروردگار، ضرورت کو پورا کرنے والا ہوں۔ تمہاری روزیاں ہمارے قبضے میں ہیں، جو لہٰذا تم اپنے آپ کو ایسی محنتوں میں نہ پھانسو جس کے ذمہ میں نے لے رکھا ہے۔ تم لوگ اپنی روزیاں مجھ سے مانگو، کیونکہ رزق کا دروازہ تو 7ویں آسمان پر کھلا ہوا ہے۔ جو خزانہ عرش سے ملا ہوا ہے اس کا دروازہ نہ رات میں بند ہوتا ہے نہ دن میں۔ اللہ تعالیٰ اس دروازے سے ہر شخص پر روزی اتارتا رہتا ہے۔ لوگوں کے گمان کے درود ان کے عطا و بقدر ان کے صدقے کے بقدر اور ان سے خرچ کے بقدر۔ جو شخص کم خرچ کرتا ہے اس کے لیے کم اتارتا جاتا ہے، اور جو شخص زیادہ خرچ کرتا ہے اس کے لیے زیادہ اتارتا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انسان تک اس کی روزی پہنچانے کے لیے فرشتے پہلے سے طے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم فرمایا رکھا ہے کہ جس آدمی کو تم اس حالت میں پاؤ جس نے اسلام کو ہی اپنا اوڑھنا
بچھونا بنا رکھا ہے تو تم اس کو آسمانوں اور زمین سے رزق پہنچاؤ اور دیگر انسان کو بھی روزی پہنچا دو۔ یہ دیگر لوگ اپنے مقدس سے زیادہ روزی نہ پا سکیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی مخلوق میں فرشتے سے زیادہ کوئی مخلوق نہیں، اور زمین پر کوئی بھی ایسی چیز نہیں اگتی جس کے ساتھ ایک مستقل فرشتہ نہ ہو۔ اس ویڈیو میں میں نے 2-3 پیاری حدیث سنائی ہیں آپ کو، تو آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی تو مجھے کمنٹ میں بتائیں، اور اگر میری ویڈیو کو آپ کو پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو بس ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تو جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بائے۔